الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا وبنات سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. بلند آواز نال درود و سلام پڑھو. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ایک دفعہ بہت اچھی آواز نال اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا حضور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسپنا کے اندر ہدیے درود و سلام پیش کرنے کے بعد زیب و زینت محفل خطیب اعلی سنت آپ نے حد عزیز استاذ مقتدی پیشوا
رہنما جماعت اہل نسبت پاکستان کے سینئر ذمہ دار برادر طریقت خطیب شیر نظام حضرت علامہ مولانا قاری محمد امجد علی چشتی گولڈ، روح روان محفل سادہ والا مرتبت شہزادہ والا شان برادر عزیز مجاہد اہل سنت بزم انوار رسالت پاکستان دے انتہائی فعال متحرک رہنما حضرت علامہ صاحبزادہ جواد المصطفیٰ خرم صاحب، برادر محترم عزیز محترم حضرت مولانا قاری عبدالحمید الخیری صاحب، جمیع معزز محترم برادران اسلام بزم انوار رسالت پاکستان راولپنڈی کینٹ دے زیر اہتمام اس خوبصورت محفل ذکر شہدائے کربلا قرب و جماعت دور و نزدیک جتنے بھی آپ احباب تشریف لے آئے، اللہ تعالیٰ اسا سارے کا آنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ جامع مسجد الفضل مہریہ دی جملہ انتظامیہ کمیٹی، تمام عہدیداران ممبران، سب عہدیدار مبارکباد مستحق جنہوں نے اپنے خطیب صاحب سمیت خطیب صاحب کی قیادت کے اندر بزم انوار رسالت پاکستان راولپنڈی کینٹ کے عہدیداران ممبران کا تعاون کیتا ہے اور اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد واسطے ہر طرح کے تعاون اور ہر طرح کی سہولیات اپنے مہمانوں مہیا کی۔ اللہ تعالیٰ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ سب کی خدمتاں اللہ اپنی بارگاہ قبول منظور فرمائے۔ بس میں انوار رسالت کے تحت یہ خوبصورت محفل ہے۔ میں مغرب کے بعد جامع مسجد اللہ کے اندر گفتگو کی تھی اور اسے میں آج خود اعلان کیا سی کہ عشاء کی نماز کے بعد بزم انوار رسالت کے زیر اہتمام جڑی محفل الفضل مسجد کے اندر ہو رہی اس میں حضرت سیدنا علی اکبر کریم کی شہادت بیان کر سکتا، تو حضرت کا حکم بھی ہو گیا ہے، ان زیادہ تاکید ہے کہ شفیع مصطفیٰ شہزادہ المصطفیٰ راکب دوش ابن مرتضیٰ حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر خیر، ذکر پاک، ذکر نور کی ہے۔ میرے واسطے تھوڑے سارے واسطے سعادت کا لمحہ ہے کہ اسی الفضل مسجد میں بیٹھے ہیں اور انوار رسالت سٹیج سے بیٹھے ہیں۔ بس میں انوار رسالت انوار تے تساں کو پتہ ہے کہ رسالت کا جڑا انوار اور رسالت دے شمکار کملی والے مصطفیٰ دے جڑے انوار ایک نور دا نام حسن ہے، ایک نور دا نام حسین ہے۔ شہزاد احمد چشتی صاحب خطیب جامع مسجد اللہ اور جماعت اہل نسبت کے ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت رہنما آپ تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ حضرات گرامی
اللہ کریم نے قرآن مجید اعلان فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا بے شک اے معاملات جڑے مسلمانوں واسطے مومنین واسطے یہ اللہ کی طرفوں پڑھایا نظام ہے کہ اللہ آزماسی ایمان والے ہاں کس ذریعے نال بشیء اللہ تعالیٰ آزماسی من الخوف خوف دے ذریعے نال والجوع بھوک دے ذریعے نال ونقص من الاموال مال دے نقصان دے ذریعے نال والثمرات پھلاں کی بربادی تباہی دے ذریعے نال والانفس والثمرات تواڈی جاناں دے ذریعے تانوں آزماسی تواڈے پھلاں دے ذریعے اللہ تانوں آزماسی یعنی پھل دے ذریعے پھل کی مراد اولاد بھی نہیں ہے کہ اللہ تانوں تواڈی جاناں دے ذریعے بھی آزماسی اللہ تواڈے پھلاں تواڈی اولاداں دے ذریعے بھی تانوں آزماسی اللہ تانوں بھوک دے ذریعے بھی آزماسی اللہ تانوں خوف دے ذریعے بھی آزماسی بہت ساری یہ آزمائش کے اقسام اللہ اس آیت بیان فرمائی ہیں پھر آگے فرمایا کہ ان ساری آزمائشاں نے جڑا استقامت کا مظاہرہ کرسی وبشر الصابرین جڑا ان ساری آزمائشاں نے استقامت اور پورا اترسی بشارت صبر والے واسطے اور آگے فرمایا اللہ زینہ اذا اصابتہم مصیبہ یہ کیڑے صبر والے اس ویلے انہاں کوئی مصیبت پہنچنی ہے کوئی آزمائش آنی ہے تو پھر واویلا نہیں کرنے پھر جزا فضا نہیں کرنے پھر کپڑے نہیں پاڑنے پھر سینہ کو بھی نہیں کرنے پھر سر مٹی نہیں پانے بلکہ وہ صبر دے پیکر جڑے وہ یہ عرض کرنے کہ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون کہ بے شک اسی اللہ دے ہاں اسی ہمیں اللہ دے کہ اساں اللہ کی طرف واپس لوٹ کے جانا ہے یہ بھائی ایمان والے کا اعلان ہونا ہے کہ اللہ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ اے وہ شان والے لوگ جنہاں ہوتے اللہ تعالیٰ کی طرف رحمت برکت نازل ہوئی وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ اے وہ جماعت ہے اے وہ لوگ جڑے ہدایت ہیں جنہاں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا وہ اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے کہ ساری مصیبتاں چل کے بھی وہ اللہ کا دروازہ نہیں چھوڑنے ساری مصیبتاں سینے نہ لا کے صبر کا پیکر بڑھ کے آنے جو تکلیف آسی نسی اللہ واسطے برداشت کرسان اللہ فرمایا ہے انہاں تے اللہ کی طرف رحمت بھی نازل ہوتی ہے برکت بھی نازل ہوتی ہے کہ اللہ انہاں وہاں ہدایت کا اعلیٰ مقام عطا فرمایا اور سنو ذرا کہ واضح ہو گئے ہے کہ اہل ایمان کی آزمائش کرنی ہے پھلن دے ذریعے نازل یعنی اولاد دے ذریعے جان دے ذریعے اولاد دے ذریعے یہ آزمائش رسی جتنی اقسام بیان ہوئی شاید کسی بندے نے ساری قسموں کی آزمائشاں اکٹھیاں تکیاں ہون جس طرح کربلا وچ امام حسین ان آیات جتنی اقسام بیان ہوئی کسی ایک فرد ہوتے وہ ساری قسموں کی آزمائشاں اکٹھیاں ہو کے نہیں آئیاں اگر اکٹھیاں ساری آزمائشاں آئیاں تو مولا علی نے شہزادے حضرت امام حسین دیا اور امام حسین خوف بھی آیا بھوک بھی گئی جان بھی گئی اولاد بھی گئی اموال کا نقصان بھی آیا ساری چیزیں اکٹھیاں کر دی گئی امام حسین پاک ان آزمائشوں سے نکلے اپنے جڑے بیگانے ہیں انہیں بھی نعرہ لائے اے جیا صبر والا نہ زمین تک ہے نہ آسمان میں تک ہے اے جیا سونا صبر والا مالک امام حسین پاک اے جیا صبر والا نہ زمین تک ہے نہ آسمان تک ہے اہل محبت جڑے وہ آنے حضرت امام حسین جنہ منزلت ٹوڑے ایک اور راہ ہے جنہ رحمت اللہ دے نبی ٹوڑی ہے خیر نبی ہو کے
نبیاں تے رسولوں والیاں مشکلات آئیاں حضرت امام حسین حالانکہ حضور علیہ السلام فرمایا ہے جڑا جتنا زیادہ اللہ دے قریب ہونا ہے اتنی زیادہ اس کے آزمائشاں آئیاں فرمایا اللہ کے رستے میں میں سب تو زیادہ ستایا گیا ہوں سب تو زیادہ مانتے آئیاں جو کہ جس کا مقام بلند ہے اس کی آزمائش بھی بلند ہے اس کا امتحان بھی اونچا ہوگا فرمایا جو جتنا دین ہے پھر جتنا جس کا درجہ ہوتا ہے اس حساب کا اسے آزمایا بھی نہیں اصل ایک معاشرے کی مصیبت ہے اگر کسی ایک آدمی میں بیماری لگ جائے تو اسی پھر کہے میں تبصرے کرنے ہیں کون پھنسے ہے کون آیا ڈیکے لگے ہے انہیں جو ہے انہوں جو ہے ایک اللہ نہیں اللہ تعالیٰ کئی باری جڑا اللہ نے بہت غریب ہونا میں اللہ تعالیٰ اس سے آزمائش بھیجنا ہے کہ ایک بڑے بہت قریب ہے کہ میں چاہوں گا کہ اس میں منچو مڑے سوا کسی اور کا نہ ہی نہ نکلے ظاہر ہے جس میں مصیبت آسی تے اس مصیبت جو اللہ نہ نام کے نسی تے اللہ مصیبت بھیجنا ہے اپنے آتے کہ تاکہ میں پسند کرنا ماں کہ میرے انہاں پیارے نہ لبندے مڑا نہ ہو اچھے بنے ہیں مصیبت آنیاں اللہ کو یاد کرنے جڑے برے ہونے انہاں کے مصیبت آنا بھیجنا ہے تاکہ وہ ہدایت ہے رستے تے آمن وہ گناہاں تو توبہ کرن تے اچھیاں کی مصیبت بھیجنا ہے تاکہ انہاں کی جڑی حقیقت ہے انہاں کی جڑی عظمت ہے اس کا بھی اظہار ہوئے تے مزید انہاں ماڑی بارگاہ قرب کی اونچی منزل نصیب ہو جائے اور حضرت امام حسین اللہ کتنا بڑا کرتا ہے ذرا پیار میں بولو ذرا سبحان اللہ سوم پہ کل شہباز تے شہباز سوم تے ویسے نہیں پتا ادھا پڑھتا بھی ہوئے تو خیر میری پرواز شروع کر چھوڑنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ حبیب صاحب بیٹھے حبیب اور ماشاءاللہ ادھر شرازی صاحب ماشاءاللہ شراز بھائی بیٹھے کیمرے نے پیچھے شراز ساؤنڈ آپریٹر حبیبن شہباز ہے تے بزم انوار رسالت ہے تے جماعت اہل نسبت سہارا گن کے کملی والے نے شہزادے علی قدمہ جا رہے ہیں ان سنو ذرا کربلا کا میدان 61 ہجری جمعے والا دن اللہ کا کارج مسجد شریف بیٹھے ہو اللہ کے کارج یہ رونقاں کس بچائیں گے یہ اذانہ دیا رونقاں کس بچائیں گے یہ تلاوتاں دیا رونقاں کس بچائیں گے یہ اذانہ دیا آوازاں کس بچائیں گے یہ جماعتاں دیا رونقاں کون بچا گئے ہے یہ سارا جتنا بھی دین دے ہوتے رونق کے بہار نظر آ رہی ہے ایک کربلا وچ میرے پاک امام دے کتنی قربانیاں دا صدقہ اللہ نے بہار عطا جڑے نمازی ہو جڑے مسجد بیٹھے ہو تو سمجھتا ہونا ذاتانہ زیادہ اچھے انداز میں ذکر کرنا چاہیے ہے اسی ہوں ایسے ماحول صاحب چل رہے ہیں جس ویلے مسجد کے ممبر تے بیٹھا ملا یزید کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں یزید کو اچھا کہہ رہے ہیں ایسے ماحول میں پاکستان کی سرزمین جیسی صاحب پہ کھلنے اور یقیناً اس شخص نے پہلے بھی اس جگہ تو ہمیشہ شرارت ہوئی ہمیشہ یہ انتشار ہویا ہے ہمیشہ ہی امت میں افتراق پیدا کیتا گیا ہے ہمیشہ ہی پاکستان اس فرقہ واریتی اگ لانے ہستے ہمیشہ ہی اس مسجد جو آوازہ بلند ہوئیاں اور بھی اس ظالم نے اسلام آباد دے وچ بیٹھ کے اس ممبر کا غلط استعمال کر کے امت نے اندر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی تھی تو میں کہنا چاہنا ہوں جس طرح یزید اپنے انجام پہنچے ہے اسی طرح یزید حمایتی بھی اپنے انجام پہنچا کہ جس گندی موت یزید بنی ہے اسی طرح کی گندی موت یزیدی حمایت بھی کرنے آ گیا تھا مقدر حسینی کل بھی بلند ہے حسینی آج بھی بلند ہے جمعے والا دن میرے پاک امام نے آپ
فتح نے 3 دن ہو گئے پانی نہیں ملیا کھانا بھی نہیں میسر 22,000 لشکر تلوار لے کے کھڑا ہے اس تو بد کے خوف کا کوئی بھی ماحول نہیں ہو سکتا اس طرح اس تو بد کے بد امنی کا ماحول بھی نہیں ہو سکتا بھوک اپنی جگہ دے خوف اپنی جگہ دے پیاس اپنی جگہ دے معصوم بچیاں کا بھی لگنا اپنی جگہ دے ہر چیز تمام تر دکھ دینے والے مناظر نظر آ رہے لیکن پاک صدقے جاواں مولا علی دے شہزادے انہاں حالات وچ مسکرا کے اللہ دی رضا تے بڑھتے ہی چلے جا رہے قدم اگے بڑھتا جا رہا قدم پیچھے نہیں آ رہے کسی قسم کا امام حسین کے خوف طاری نہیں ہو رہا کسی قسم کا کوئی اور بھی پریشانی کا ماحول نظر نہیں آ رہا اطمینان سکون سارے چہرے تو نور دیا شعاواں نکل رہی جو شہادت کا قریب آ رہا مصطفیٰ والے دے چہرے مزید روشن ہونے جا رہے حالانکہ اس کے موت قریب آوے بڑیا رنگ بدل جاتا ہے بڑیا چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے لیکن صدقے جاواں انہاں سونیاں تو جنہاں اللہ نے نور جو پیدا فرمایا نور کی خوراک عطا فرمائی ایک نفس کریم ایک جان شان والی ہے قربانیاں کا سلسلہ شروع ہوا لشکر آمنے سامنے آوے ادھر یزید کا لشکر ادھر مسلمانوں دے امیر حضرت امام حسین کا لشکر کھڑا لڑا اس میں جنگ کا ماحول بنیا سب تو پہلا بندہ امام حسین دے لشکر وچوں جڑا شہادت واسطے اگے ودے ہے جنہاں دا انتخاب ہویا ہے حضرت امام حسین دے بھائی حضرت ابو بکر بن علی شہیداں کے سر جس جگہ تے رکھے گئے اتنے شہیداں کے نام لکھے ابھی موجود میں اپنی اکھاں نال شہیداں کے نام پڑھ کے آیا اتنے بھی شہیداں کے نام لکھے ہیں ابو بکر بن علی حضرت مولا علی اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا ام البنین دے وچوں بیٹا ملیا بیٹا ملیا آپ نے نام رکھیا ابو بکر بن علی اللہ نے پھر بیٹا عطا فرمایا آپ نے نام رکھیا عمر بن علی آپ پھر بیٹا ملیا آپ نے نام رکھیا عثمان بن علی پھر اللہ نے بیٹا عطا فرمایا آپ نے نام رکھیا عباس بن علی پھر اللہ نے بیٹا عطا فرمایا جعفر بن علی یہ سارے جڑے مولا علی نے شہزادے حضرت سیدہ خاتون جنت وصال تو بعد مولا علی نے نکاح فرمائے انہوں نے کام وچوں پھر اللہ نے اولاد جی عطا فرمائی اس اولاد وچوں مصطفیٰ نے ویر نے اپنے بیٹیاں کا نام رکھنا کیتا ہے علی مولا نے حضرت صدیق اکبر کے پیار دی وجہ نال اپنے بیٹے کا نام رکھے ہے ابو بکر ہویا مولا علی دس کے ہے دشمن دے نام دے کبھی بچیاں کا نام نہیں رکھیا جاتا ہمیشہ پیاریاں دے نام دے اولاد کا نام رکھیا جاتا کربلا کا میدان سجیا حضرت ابو بکر بن علی آئے حضرت امام حسین کو بھی اجازت لئی پہلے حضرت ابو بکر بن علی کیوں آئے ابو بکر بن علی پہلے کیوں آئے میرا خیال ہے جس میں
اسلام دے پھیلان دا ٹائم آیا، جی اسلام دی دعوت دینے دا ٹائم آیا، نانا مصطفیٰ نو اللہ نے جڑا معاون تے خدمتگار عطا فرمایا، اسلام دے پھیلان وچ پہلا قربانی دین والے ابو بکر صدیق ہے۔ آج کربلا وچ اسلام بچانے دی واری آئی، امام حسین نے فرمایا اسلام پھیلانے وچ میرے نانا پاک نال ابو بکر صدیق کھڑے سن۔ آج اسلام بچان واری سب تو پہلے میدان وچ ابو بکر بن علی جائے۔
میں تے روک رہے ہیں بیٹا نہ جا لوگ بچیاں کو زبردستی اگے کر دیں ذرا میرے شیراں دی تاریخ یاد رکھے ہو میں روک رہا ہوں میرے شہزادے منتا کر کر کے کہہ رہے ہیں ابو اجازت دے دے تاکہ اسی بھی اپنی جان اپنے شوق اللہ کے رستے میں قربان کر دیں پھر میں کیوں نہ کہوں سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا حاضری پیش کرو براوالا وے سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو جان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو جان مصطفیٰ کو ہمارا اکبر سے نوجوان بھی رنگ میں ہوئے شہید ہم ششر مصطفیٰ کو ہمارا ساری آواز آئے ہم ششر مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو کہیے ہم ششر آؤ سودا منظر ذرا دیکھ لو اجازت ملنی ہے امام نے فرمایا بیٹا علی اکبر میری طرف اجازت ہے لیکن تیری پھپھو نے تیری پھپھی ماں نے تینوں پھپھی کا پیار نہیں ہمیشہ ماں نالوں بد کے پیار میں پیار ہے ذرا جا اپنی پھپھی نہیں بولو پوچھ لے حضرت علی اکبر سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ پاک زینب کبریٰ پھپھو جان دی بارگاہ میں چالے ہوئے حضرت سیدہ کو اجازت مانگی اجازت لے کے لوٹ کے آئے امام علی مقام میں آپ سجایا سواری میں بٹھایا حضرت علی اکبر سوار ہو کے یزیدیاں دے سامنے تشریف لے کے جا رہے جس ویلے میدان وچ پہنچے حضرت علی اکبر میدان وچ کھڑے ہوئے آپ نے اپنا تعارف بڑھایا فرمایا لشکر لے کے آنے والے ہو میں پہچانو میں علی بن حسین بن علی میں پہچانو میں علی بن حسین بن علی میں علی بن حسین بن علی ہے کوئی مقابلے چاہنے آنا کسی کی جرت ہے کہ میرے مقابلے چاہے کوئی ابھی نہیں بکھیا شیر خدا کا شیر شیر خدا کا شیر حضرت علی اکبر اپنی سواری نونے لگا کے یزیدی فوج دے صفا دے اندر گھس گئے آپ نے باجر پوری کی طرح انہوں سر و قدم کی پائے جب ان پیاس نے ستائے پیاس زیادہ شدت لگی زبان خشک ہوئی حضرت علی اکبر نے سواری کو پیچھے پلٹایا خیمے کی طرف آئے امام پاک نو آ کے کہنے لگے او حضور اگر دو گھٹ پانی مل جائے علی اکبر
سب دیا خشک زبانا پھر بھی وقت وقت جانا دتیاں انہاں بازیاں شہر جوانا بیت یزید قبول نہ کیتی تے تک آل نبی دیاں شاناں آزم صبر حسین ڈٹھا وچ کربل دے ایڈی سونی جوتاں والے ہمتوں والے حضرت امام نے فرمایا بیٹا اسی دنیا دا پانی نہیں پینا ابو اگر دو گھٹ پانی مل جائے میں نہ سارے واسطے کدی کافیاں امام نے فرمایا بیٹا علی اکبر اسی ہن دنیا دا پانی نہیں پینا اسی نالے دے ہولے کو سجدہ کے پینا ہے حضرت علی اکبر کہنے لگے ابو تلخی ہو رہی زبان خشک ہو رہی ہے آپ نے فرمایا بیٹا منہ کھول ایک روایت جے آپ نے اپنی انگوٹھی حضرت علی اکبر دے منہ وچ رکھی ہے ایک وچ فرمایا علی اکبر اگر تسکین لینی منہ کھول میں تیرے منہ وچ اپنی زبان رکھ دینا میری زبان چوس لے میری زبان چوس لے حضرت علی اکبر کہنے لگے ابو تسی بھی دل دل دے پیاسے ہو تہاڈی بھی علی دشمنی پانی نہیں پیگا آپ نے فرمایا بیٹا علی اکبر میری زبان عام زبان نہیں اے او زبان ہے جڑی نانا مصطفیٰ نے کئی باری چوسی ہوئی میری زبان نبوتیاں برکتاں موجود نے تسکین ہوئی حضرت علی اکبر نو اجازت لے کے دوبارہ میدان تشریف لے گئے پھر کئیاں نو چاہتا وچ پہنچایا ہے شہیدیاں دیاں سزاؤں رکھ دتیاں علی دے شیر نے آخر میں ساتھ نہیں بولے اگر کلا کلا لڑو گے اے علی دا شہر بزائے سارے ارمان دے گا کلے کلے جاؤ گے علی کا پوترا ہے سارے ارمان دے گا اس واسطے یہ کرو سارے جت مار کی حملہ کر دے ہو کوئی تیر مارے ہے کوئی نیزہ مارے ہے کوئی تلوار مارے ہے کوئی برچھی مارے ہے کوئی بالا مارے ہے حملہ ہو گیا ایک ظالم نے حضرت علی اکبر نے سینے چ برچھی ماری علی اکبر زمین پہ تشریف لے آئے زمین پہ آئے آواز بلند کی تھی یا بتا ہو ادرکنی ابو جہان میں نو سوالو الفضل مسجد مولانا امجد علی چشتی صاحب دا خطبہ ہر جوڑے نو سنن والے ہو سونے ہو اچھا سنن کا ذوق رکھن والے ہو اگر تواڈا گھر دے باہر گلی وچ بچہ گر جائے باہروں گلی چ آواز بچہ دے ابو میں گر گیا نو سنبھالو ابو میں گر گیا نو سنبھالو پاپ ہونے دے ناتے نہ آپ سوچ لو تمہارے جذبات کیسے ہوں گے حضرت علی اکبر نے صدا بلند کی ابو جان میں سنبھالو ابو جان میں سنبھالو حضرت امام علی مقام خیمے جھوٹ چلے آپ تشریف لے کے آئے حضرت علی اکبر کا سر اٹھایا چولی وچ رکھے آئے چولی وچ سر علی اکبر کا آئے ابو چہرہ دیکھے کہنے لگے ابو تسی راضی ہو ابو تسی راضی ہو آپ نے فرمایا بیٹا میں بھی راضی ہوں میرا نانا
مسکرا رہا ہے کہنے لگے ابو دیکھو تے صحیح نانا مصطفیٰ تشریف لے آئے ہائے 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 بولو روچی سبحان اللہ کہنے لگے ابو جی دیکھو تے صحیح نانا مصطفیٰ تشریف لے آئے میں اس واسطے مسکرا رہا ہوں اس لمحے میں نو کمری والا اپنا دیدار عطا فرمائے فرمان لگے میں سرکار دے ہاتھ مبارک وچ دو جام بیٹھے حضور نے دو ہاتھاں وچ دو جام چلائے ہوئے ایک جام کمری والے مینوں عطا فرمائے میں عرض کی آقا میں بہت سخت پیاسا ہوں دوسرا جام بھی مینوں عطا فرماؤ سرکار نے فرمایا علی اکبر ایک تیرے حصے نہ لے کے آئے ایک تیرے ابو نے حصے نہ لے کے آئے ایک لمح ہو رہی رسم حضرت علی اکبر نے اپنی جان افرین نے سپرد کی تھی 18 سالہ دا شہزادہ 18 سالہ دا شہزادہ حضرت علی اکبر امام علی مقام دی چھوٹی وچ سامان جا رہی ہیں قربان ہو رہے ہیں سامان ٹوٹ رہی ہیں لیکن واہ حسین تیری جتن سلام تیری ہمتن سلام اساں تکے چلے پلے دلیر بندے اگر ایک بچہ مر جائے اودے کو لت نہیں اٹھایا جاتا ٹرنا نہیں ہوگا بندے اس کو سہارا دے کے رہے ہوں گے اللہ دی رضا تے راضی ہے جس کا اللہ دی مرضی ہے لیکن اتھے ایک دو نہیں 72 لاشاں اٹھا لیا لیکن امام حسین دے ادباں تے شکوہ کوئی نہیں جاؤ حسین واہ حسین یا حسین سلام علیکم اے حسین مکرم سلام علیکم اے حسین مکرم سلام علیکم اے حسین مکرم دلیروں میں اول شہیدوں میں اعظم دلیروں میں اول شہیدوں میں اعظم کہہ دو دلیروں میں اول شہیدوں میں اعظم دلیروں میں اول شہیدوں میں حضرت امام علی مقام اپنے شہزادے کو اٹھائے اور آخری جملے کی طرف میں جا رہے ہیں سنے ہو ذرا تے پھر حوصلہ کرے ہو کربلا والے بولو دینوں دے جدوں میں مشکل وقت آئے کربلا والے اپنی سیرت سامنے رکھنی چاہیے آج فرانس دے کتے پھر دوبارہ پھونکنا شروع ہو گئے امت دل زخمی کر رہے ہیں کہ جی اسی خاکے بنا کے پھر دوبارہ شاید کریں گے محرم دین ساتھ بچے امت پھر پیغام دینا چاہتی ہے حالے امامہ دنیا چ موجود نے جنا مامنو اللہ نے او خیرت عطا فرمائی ایسے ایسے اپنے شہزادے جوان کیتے جنا بچیوں پہلے دن دولے کے سبق پڑھایا ہے اسی سوالوں پرورش اپنی خدمت واسطے نہیں کر رہے مصطفیٰ دینا مسلم قربان کرنے واسطے کر رہے ہیں لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک
یہ پوری دنیا کے کافروں کا پیغام ہے کہ بے شک گناہگار تے ہو سکتے ہیں پر مدینے والے دے غدار نہیں ہو سکتے۔ ایک کربلا وچوں پیغام آ رہے ہیں کہ دین کی اگر مشکل وقت آوے تو پھر میرا کردار یاد رکھیے۔ میں 6 مہینے کا علی اصغر بھی دے کے جا رہا ہوں، میں 18 سال کا علی اکبر بھی دے کے جا رہا ہوں، میں اپنا جوان قاسم بھی دے کے جا رہا ہوں، میں اپنے 33 سالہ کا برا عباس بھی دے کے جا رہا ہوں، جس کا لقب ہے قمر بنی ہاشم، قمر بنی ہاشم، بنی ہاشم کا چند حضرت غازی عباس نو کیا جاتا ہے۔ بیٹھے سونے حضرت غازی عباس ایڑیاں سونیاں جانا دین پیچھے قربان ہوئیاں، اسلام پیچھے قربان ہوئیاں۔ آخری جملہ سنو کہ درد کیسے ہوتے تے دکھ کیسے ہوتے۔ ابن اساکر نے لکھے ہیں کہ حضرت علی اکبر جس وجہ شہید ہوئے تے امام حسین کی ایک روایت کے مطابق 55 سال 5 مہینے 5 دن عمر، ایک کے مطابق 56 سال 5 مہینے 5 دن، 56.5 سال 55.5 سال، اے آپ کی عمر مبارک ہے کربلا دے میدان اس ویلے امام حسین یزید کے مقابلے کھڑے ہیں۔ لیکن شیر کا عالم یہ آیا کہ امام حسین کی داڑھی تے اکثر بال کالے ہیں۔ شیر کا عالم یہ آیا کہ آپ کی داڑھی مبارک تے اکثر بال کالے ہیں، مگر جس ویلے علی اکبر کی آواز آئی اولاد کا دکھ بندے خدا کر چھوڑنا، آنے دکھ جڑے تے بندے نے بال جٹی جٹے کر سکتے، چنگا بلا خیلی میرا ہونا ہے، کوئی دکھ آ بجنا ہے تے رنگ اڑ گیا، بال چٹے ہو گئے تے بالکل ہی عجیب اس نے چہرے کا رنگ بن جانا میں بندے اپنے تھلے تیری کوئی عمر ایک حالت کی وہ آنے عمروں کے بڑھوں نکاما لیکن دکھ سے نہ بڑھوائے وہ جڑے دکھ انہوں ماں بوڑا کر چھوڑے ہے۔ یہ زمانے کی گلے ایک کربلا تک ذرا جس ویلے حضرت علی اکبر آواز ماری ابو جی ماں سنبھالو، حضرت امام حسین تشریف لے کے گئے، جا کے علی اکبر کریم نہ اٹھائے، اٹھا کے جس ویلے خیمے سے واپس لے کے آئے، جس ویلے لینے گئے اس ویلے داڑھی مبارک نے اکثر بال کالے، لیکن وہ حضرت علی اکبر کا دکھ اپنے سینے وچ برداشت کیتا ہے، اندر ہی اندر دکھ بچا گئے تے جس ویلے علی اکبر لے کے واپس خیمے چ پہنچے تے خیمے والے حیران ہو گئے، امام حسین کی داڑھی مبارک نے اکثر بال سفید نظر آ رہے، اکثر بال مبارک آپ نے سفید نظر آ رہے ہیں۔ مولا علی کا شہزادہ اپنے دکھ اپنے سینے میں جذب کر گیا ہے، امت کے دکھ اٹھا کے اپنے سینے تے اپنے کندھیاں تے اپنے بچیاں کی قربانی دے کے امت دیاں دکھاں اپنا دکھ سمجھ کے امت کا دکھ چپٹ کے سونا تشریف لے کے لیے۔ میں پھر بارے دیگر عرض کرنا چاہوں بس میں انوار رسالت پاکستان راولپنڈی کینٹ کے زیر کے تمام حضرت سعادہ علامہ رضا المصطفیٰ نورانی صاحب ساڑھے بھائی ہیں، میں راولپنڈی کینٹ کے میرا 27واں سال ہے جامعہ مسجد فاروقی بکر منڈی کے اندر، 26 سال میرے مکمل ہو گئے، 27واں سال شروع ہو گیا فاروقی مسجد خطیب کی حیثیت 27 سالہ وچ اس راولپنڈی کینٹ کے اندر اللہ کے فضل نال جڑے بڑے بڑا بڑے سنگی میرے دست و بازو باہمی احترام دے رشتے نال جنہاں اللہ نے فضل نال اسی سارے ایک یک جان جڑے اسی سنگی ہیں سارے پتہ ہے کہ حضرت علامہ صاحبزادہ رضا المصطفیٰ نورانی صاحب نے بڑا کے جب رحمہ اللہ تعالیٰ کیا وہی تعلق وہ جی محبت آپ دے چھوٹے بھائی میرے چھوٹے عزیز بھائی حضرت علامہ صاحبزادہ جبات المصطفیٰ خرم صاحب کرنی ساڑھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی جب تک سامہ میں سامہ ہے حضرات جب بھی جتنے کتنے حکم کر سن انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے تمام طلب و حقوق سمیت انہاں دے حکمت اس جگہ تے موجود ہو سن اللہ تعالیٰ آن والے مبوس سالج اس کو بھی زیادہ بس میں انوار رسالت ہوں ترقی عروج برکت کامیابیاں نصیب فرمائے۔ بہت بڑی بات ہے ایک جلسہ
جلسہ اگر مسجد کا کرنا ہوئے تو کتنی مشکلات ہوتی ہیں کہ جڑے روزانہ جگہ جگہ تے جا کے مسجدہ میں جلسے کرنے کے تمام کرنے سون کا انتظام کرنا باقی سارے انتظامات کرنے یہ پھر انہوں کا جگر ہے یہ انہوں کا چناؤ ہے کہ امامین کریمین کی بارگاہ وچ جنہاں کا انتخاب ہوئے ہے عامر ربیع الاول شریف ہوئے محرم شریف ہوئے یہ جتنے بھی مواقع ہونے یہ اپنی پسند دیتا ہے جتنی سونیاں کانفرنساں اور جلسے کا تمام کرنے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ جس سے چاہنا میں اپنا فضل فرما دینا ہے اللہ تعالیٰ آنے والے لوگ صالح اس تو بھی زیادہ میرے عزیزانوں اور میرے پیارے بھائیوں اللہ مزید کامیابیاں تو پیروار فرمائے جماعت اہل نسبت پاکستان اسی الحمدللہ اس سٹیج کو اس سیٹ اپ جو پاکستان کے مختلف حصوں میں اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں جماعت اہل سنت اپنے انداز نال کوشاں میں باقی تنظیمات اہل سنت اپنے اپنے انداز نال کوشاں میدان عمل چل سارے یا رسول اللہ کہنے والے کی منظر لکھی ہے مدینے والا راضی ہو جائے چار یار راضی ہو اور صحابہ راضی ہو اور مصطفیٰ دی آل اولاد راضی ہو یہ مشن سارے جتنے ہو سکے تعاون کرو کوشش کرو تعاون کرو بہتری کی کوئی سامان کرو اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے میں اختتام کرنا حضور نصیر ملت مولانا غانی شہزادہ چشتی صاحب کی مسجد میں چند گزارشات پیش کی ہیں بڑا بڑا اجتماع ہے ماشاءاللہ مسجد اللہ حدود اور نماز مغرب کو عشاء بہت مشکل ہونا ہے اس طرح مسجد بھر جاوے اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوں لیکن مولانا شہزادہ چشتی صاحب کا اصل علاقے کے اندر اور نماز مغرب کو عشاء تک انہوں نے بڑا کامیاب جلسہ کیا ہے اور اتنے بھی میں اختتام دے یہ روبائی پڑھی یہ آج بھی ماشاءاللہ ہے تو سے نظر مار کے دیکھ لو علامہ قاری امجد علی چشتی صاحب مسجد انتظامیہ الفضل مسجد اور اے اللہ پاک نے اے بھی سریل خطیب سونا بولنے نال قاری شہزاد صاحب بھی سریل خطیب سونے بولنے ماشاءاللہ سڑک دے اس پاس پرلے پاسے بھی چشتی بھی سورے دے سڑک دے اس پاسے بھی چشتیاں کے سورا ہوئے ایک ماشاءاللہ تسی علاقے والے خوش نصیب ہو ادھر کان کرو تامی سریلی آواز ادھر کان کرو تامی سریلی آواز یہ جوڑیاں اللہ تو سامنے مہربانی فرمائیں اللہ انہاں نظر بدو بچا کے رکھے حضرت چراغ گولڈ شہیدی میں سونی روبائی پڑھ کے اختتام کرنا ہے پیر جی لکھی ہے قائم ہو بدن سے جب دفن کی نسبت محمد آصف صاحب بیٹھے ماشاءاللہ اللہ برکت دے توصیف بچہ بیٹھا ہے مدثر بیٹھا ہے مدثر حفظ کر رہے اللہ کرے بس آخری سپارے میں نیڑے نہ گیا اللہ تعالیٰ اسلامی تقبیر کی توفیق دے اور بھی محبت والے بیٹھی میں ہمیشہ تقریر اختتام اس سے کرنا ہوا کہ قائم ہو بدن سے جب دفن کی نسبت چہرے سے عیاں ہو پنج تن کی نسبت زور میں لایا پورا کر کے پر تو سب پنجر بعد نے نائن کے مڑا سینہ ٹھنڈا کوئی نہیں کیتا زبیر نظامی صاحب بیٹھے اور ماشاءاللہ محبت والے اور ایک صابری صاحب بیٹھے نہیں تھے ماشاءاللہ سیال شریف نہیں آپ علاقے دیا ماما لے کے آئے اور باری اکیس جڑے انہوں نے علاقے تقریب کر کے آئے جڑیاں سورہ انہوں سیال شریف دے علاقے چلائیاں تے میرے تاباں سیال شریف دے علاقے چلائے تھے اپنے شیخ کو لے کے آئے تے پھر گولڈ شریف دا غلام سیال شریف دیا ماما بچ اس ویلے تقریب کر کے آئے میں سنی تقریب ماشاءاللہ قاری اکیس صاحب سیال شریف دے علاقے جڑا خطاب کیتا ہے ماں آپ ہی کو سن کے بڑا مزہ آیا اللہ نے بڑا نوازے سنگی سارے بیٹھے لیکن پنج دن پاک دے نائیں تھے تن من وچوں آواز آنی چاہیے قائم ہو بدن سے جب دفن کی نسبت حاجی ناظم صاحب نے گھر بیٹھے ہیں نا تے حاجی ناظم صاحب ہمارے بہت پرانے مہربانہ ہو چکا مسجد انتظامیہ نظار بھی سارے اور ایک مسجد اللہ کے تے اتنے بھی ذکر ہو رہی ہے یار کہ حاجی پیسہ صاحب دنیا تو چلے گئے سارے نے ایک نہ ایک دنیا چھوڑ جانی ہے کہ پتہ ہے کہ تھے ساتھ توڑ جا سکتا اعلان ہو جاسی جناب ظاہر ہے خطیبہ بھی ٹوڑنا ہے انتظامیہ بھی ٹوڑنا ہے نمازیاں بھی ٹوڑنا ہے کہ پتہ ہے کس کی بار کتنے وے کر ٹوٹنے انسان تے جانا تو ہے ہی ہے لیکن اللہ کرے جب اعلان ہوئے تے جنازہ پڑھیا دیجئے تے جنازہ پڑھنے تو بعد دنیا چہرہ تکے تے بس ایک ہی حسرت ہے
کہ چہرے وچوں پنج تن پاک کی نسبت ہے مرنے تو بعد بھی دنیا کے واقعی مولا علی دی اولاد غلام جا رہے یہ سمجھ چاہیے بیجی جو بھائی اس غرض کر پڑھنا کہ قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت چہرے سے ایاں ہو پنج تن کی نسبت ماشاءاللہ ایک بار اور زور اللہ سبحان اللہ ایک بڑا ہے پنج تن پاک میں نائیں کہ زور لگانے اور نیا کیا تن پاک کرنے ظاہر آپ پاس سے مولا پہ ہے کہ وہ ظاہر پنج تن پاک کا ذکر کرو جو تن بھی پاک ہو جانا تے من بھی پاک قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت چہرے سے ایاں ہو پنج تن کی نسبت یا رب میری تقدیر میں لکھ دیتا حشر یا رب میری تقدیر میں لکھ دیتا حشر زہرا و حسین اور حسن کی نسبت جنا جنا ایک نسبت کا فیضان نصیب ہوئے میرے شیخ میرے مرشد میرے حاکی میرے ملجا میرے بابا میرے آقا حضور سیدی بہار گل شریف شیخ المشایخ غوث زمان قطب دوران ثانی و عکس مہر علی حضرت الشیخ السید شاہ عبدالحق گیلانی گولوی رحمت اللہ علیہ حضور لالا جی سرکار نے کل صبح 9 بجے آستانہ علی غوثیہ میریہ گورڈ شریف چیلم شریف کا ختم ہے تقریب دعائیہ صبح 9 بجے شروع ہوسی 12 بجے انشاءاللہ گورڈ شریف حضور دے چیلم پاک دی تقریب دی اختتامی دعا ہوسی میں آخر دے گزارش کرسا کہ تو ساں پتہ ہے کہ جڑا موقع ہونا ہے ایک قبولیت دعا کا موقع ہونا تے یہ چیلم عام لوگاں کی طرح نہ چیلم نہیں ہونے لگا پتہ نہیں اس پہلے کیڑیاں ہستیاں آئیاں اس میں اور چیلم تو بعد پھر پرس چلا جاسی سال تو بعد پھر پرس میں جاڑے آسان تے پھر پتہ نہیں کیڑیاں ہستیاں رسم کرنے آستے آسان آخری وہ ٹائم اسی اس واسطے میں گزارش کرساں جڑے سنیاں کو ٹائم ہوئے صبح 9 بجے گورڈ شریف پہنچو 9 تو لے کے 12 بجے تک محفل شریف کا حصہ رہو علماء دے خطابات سماعت فرماؤ آخرت اجتماعی دعا میں شریک ہوئے ہو اللہ تعالیٰ نبی پاک سرکار کا واسطہ وسیلہ سانو دنیا و آخرت اصحاب مصطفیٰ